السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ کل میں نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور آج میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کہ تمام ناظرین سے درخواست کروں کہ یہ باتیں بہت سے صفحات، بہت سے پیجز کو پڑھنے کے بعد اکٹھی کی جاتی ہے، بڑی محنت کے بعد، جستجو کے بعد آپ حضرات کے سامنے لبِ لباب پیش کی جاتی ہے، تو بس ایک احسان یہ کر دیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ جیسا کل میں نے بتایا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ عربی النسل قریشی النسل تھے۔ ان کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ میں آباد تھے، اور وہاں سے روزگار کی تلاش میں افغانستان، پنجاب، دہلی اور اجمیر کے راستے سے گلبرگہ آ پہنچے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی 2 شادیاں تھیں۔ دوسری شادی جو کڑپا کے گورنر معین الدین خان کی لڑکی فاطمہ بیگم المعروف بہ فخر النساء سے ہوئی۔ اسی خاتون فاطمہ بیگم فخر النساء کے پتن سے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نیک بخت فرزند بروز سنیچر علی الصباح 20 ذی الحجہ 1163 ہجری و مطابق 10 نومبر 1750 عیسوی کو کولار کے شمال مغرب میں بنگلور سے 33 کلومیٹر دور شمال میں دیون ہلی نامی قصبہ میں پیدا ہوا۔ ہونے والے بچے کا نام والد محترم نے اپنے والد محترم فتح علی کی مناسبت سے فتح علی رکھا۔ فتح محمد آپ کے دادا کا نام ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام فتح محمد ہے، اسی مناسبت سے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح علی رکھا، اور ان کو ٹیپو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی کئی وجوہات لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک یہ کہ دوسری شادی کے مدتوں تک اولاد کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، اس سلسلے میں دعا مانگنے کے لیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ آرکاٹ کے مشہور بزرگ مستان ٹیپو کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور اولاد کے لیے دعا کی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پہلی بیوی کو بچے کی ولادت کے وقت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے دوسری بیوی کی ولادت کے موقع پر آسانی اور سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی غرض سے انہوں نے آرکاٹ کے ولی ٹیپو مستان شاہ کے مزار پر حاضری دی اور دعا قبول ہو گئی۔ تو بہرحال حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک ہونہار نیک صالح فرزند جناب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں پیدا ہوئے۔ اس کے جشن میں 40 دن تک خوشی کا جشن منایا گیا۔ تمام شہر والوں کو دعوت کی گئی، فقراء اور مساکین میں روپے تقسیم کیے گئے۔ حکومت کے عہدیداروں اور فوج کے ملازمین کو انہوں نے اپنی طرف سے خصوصی انعامات سے نوازے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت اور اوصاف۔ حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے ٹیپو سلطان کی دینی تعلیم کے لیے کافی اچھا بندوبست کیا تھا۔ قرآن شریف، عربی و فارسی زبان دانی کے لیے معلم مقرر کیے گئے تھے، استاد مقرر کیے گئے تھے، جن میں مشہور عالم و شاعر علی حسین اور نصیر الدین وغیرہ حضرات تھے۔ اس کے بعد حدیث و فقہ کی تعلیم بھی دی گئی، اور کنڑا زبان، انگریزی، فرانسیسی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ جنگی فنون، شہ سواری، تیر اندازی، سپاہ گیری وغیرہ کی بھی تربیت دی گئی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حاذق و ہوشیار، دانشمند، عقل و شعور، بہت ہی ذہین، فطین شخص تھا، اس لیے تمام علوم و فنون اور شہ سواری کو بہت جلد سیکھ لیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ وقت کے گھر میں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت کے ساتھ پرورش پائی، اور بہت ہی نورانی ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی اور پلے بڑھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی نیک صالحہ تھی، ہمیشہ باوضو رہتی تھی، باوضو ہو کر ہی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتی تھی، اور والد صاحب بھی بڑے نیک فطرت، خدا ترس، رحم دل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بہت اچھی ہوئی۔
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن، عالم دین تھے اور نیک فطرت، اعلیٰ طبیعت، عمدہ اخلاق، متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ تقویٰ و طہارت سے لبریز، عدل و انصاف کرنے والا، خدا ترس انسان تھے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن فرماتے تھے، ہمیشہ صف اول میں نماز ادا فرماتے تھے۔ بالغ ہونے سے لے کر موت کی شام تک کبھی کوئی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کی، اور لوگوں نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ شریعت و اسلام کا پابند انسان تھے۔ اللہ حضرت کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص تھا جس کو اس خطرہ کا احساس ہوا، وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما روا فتح علی خان یعنی ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ اگر انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آئی تو آخرکار پورا ملک ان کا لقمہ بہترین بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں آ گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد 1782 عیسوی میں جب سلطنت خداداد میسور کے جانشین منتخب ہوئے، اس کے بعد ہی ایک سال کے بعد 1783 میں انگریز کے ساتھ ایک جنگ ہوئی۔ 1783 یعنی 1783 ہی میں وہ جنگ ختم ہو گئی اور یہ میسور کی تیسری جنگ تھی، اور اس جنگ میں انگریزوں کو شکست ہوئی اور انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ انگریز کا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری جنگ 1792 میں ہوئی اور انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بعض وزراء اور افسران کی بے وفائی اور اپنے ہی فوج کی غداری اور نمک حرامی کی وجہ سے اور اچانک حملہ کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بطور تاوان لگ بھگ 3 کروڑ روپے، نصف مفتوحہ علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان تھے کہ برطانیہ اور انگلینڈ وغیرہ میں جب بچہ روتا تھا تو ٹیپو کا نام لے کر چپ کرایا جاتا تھا۔ وہ رعب و دبدبہ کے مالک تھے اور اخلاق حمیدہ اور اتنے بہترین اوصاف کے مالک تھے کہ اپنے دشمن میں گرویدہ ہو جاتے تھے۔ دیکھیے، انگریزوں کی طرف سے مصالحت اور آفر کی پیشکش کی گئی تھی۔ 1782 کی بات ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا جرنل ایک ظالم سفاک بے رحم قاتل انسان کا تقرر ہوا تھا، اس نے مورچہ سنبھالنے کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینا چاہا۔ اس سے پہلے اس نے مصالحت اور اتحاد کی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیشکش کی، خوشخبری کے ساتھ اپنا قاصد یلچی سلطان کے پاس روانہ کیا۔ قاصد کا نام جنرل ڈریگ ہے۔ اپنی بیوی اور کئی سپاہیوں کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شاہی میں حاضر ہوا اور اپنا جنرل لارڈ جرلس ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر کی طرف سے لائے خط کو پیش کیا۔ جنرل ڈریگ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاہی محل آ پہنچا اور چند معروضات گزارشات حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گوشے گزار کی۔ کہنے لگا کہ گورنر جنرل آف
ایسٹ انڈیا کی آپ کی خدمت میں ایک پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں، وہ یہ کہ ایسٹ انڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ ہم سے دوستی و محبت اور آپس میں اتحاد قائم کر لیں، اور آپ ہم لوگوں کے ساتھ جنگ میں ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ جنگ نہ لڑیں۔ اور ایسٹ انڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو آدھی حکومت دے دیں گے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آفر کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً اس سے فرمایا، ہم تمہارے تحفوں اور دوستیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہندوستانی حکمرانوں اور باشندوں کے خلاف جنگ میں ہم انگریز کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ ان کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جبکہ ہم انگریز کو امریکہ سے لے کر برطانیہ سے لے کر ہندوستان تک سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ہم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کشتیاں ہتھیاروں سے لدی آتی ہے اور کلکتہ میں خالی کرواتے ہو اور ہمارے خلاف کلکتہ میں فوجیوں کا قلعہ تعمیر کر رہے ہو؟ دوسری بات، آدھی حکومت تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو ہندوستان کے ایک چپے کا بھی غلامی کا سودا نہیں کر سکتے۔ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، آسمان سے زمین تک دیکھ کر بھی ہندوستان کا ایک خاک مانگے گا تو ہم انکار کر دیں گے۔ میرے والد محترم نے اس ہندوستان کے تحفظ کے لیے جان قربان کر دی، اور ہم اس سرزمین کے تحفظ و بقا کے لیے خون چھلکانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہم غیروں کے لیے اپنوں کا گلا گھونٹنا نہیں جانتے۔ ہم یاد رکھیں، 7 سمندر پار سے آنے والی قوم کی دوستی سے ہمیں پڑوسی کی دشمنی زیادہ پیاری ہے۔ انگریز قاصد کہنے لگا، حضرت آپ کی عزت ہے، اس میں آپ کی راحت ہے، چین و سکون ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب جواب دیا، کہا، نہیں نہیں نہیں، ہماری عزت و عظمت شہرت حکومت میں نہیں بلکہ ملک کی حفاظت میں ہے، ملک کی حفاظت میں ہے، شہادت میں ہے، شہادت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سبق ہے، عبرت ہے اس نام نہاد لیڈروں کے لیے جو ایک چھوٹی کرسی کے لیے اپنا ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، اپنی مفاد کے لیے قوم کو ظلم کی چکی میں پسوا دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے اغیار سے مصالحت کر لیتے ہیں، اپنے آقا اور پارٹی کے ذمہ داران کو خوش کرنے کے لیے یا خوش رکھنے کے لیے اپنوں ہی کے گلے گھونٹتے رہتے ہیں، اپنوں ہی کے خلاف چیختے چلاتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں ہی کے اندر نفرت کے بیج بو دیتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان سے منتشر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہترین سبق ہے۔ ڈریک کی بیوی سلطان کی گفتگو سے متاثر ہو گئی۔ سلطان سے ملنے جاتے وقت کچھ یوں ہوا، جب شاہی دربار میں گیٹ تک پہنچے تو سپاہی نے کہا، خاتون آپ سلطان کے آفس کو نہیں جا سکتی۔ خاتون نے پوچھا، کیوں؟ میں تو سلطان کو دیکھنے آئی ہوں۔ سپاہی نے کہا کہ جی، آپ کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، سلطان کے آفس میں بے پردہ خاتون کا داخلہ ممنوع ہے۔ آپ ملکہ کے پاس اوپر جائیے، اوپر کے جھوڑیوں سے سلطان کا دیدار کر سکتی ہے اور بات بھی سن سکتی ہے۔ بہرکیف ٹیپو سلطان کے اوصاف اتنے نرالے تھے کہ دیکھنے والا گرگیدہ ہو جاتا تھا۔ محل سے واپسی ہوئی۔ دوران سفر ایلچی جنرل ڈریک اور اس کی بیوی کی گفتگو، سلطان اپنے وطن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ شوہر ڈریک نے کہا، کرنا بھی چاہیے، سلطان اپنے وطن کے ساتھ پہاڑ کے چٹان کی مانند کھڑے ہیں۔ جنرل ڈریک کی بیوی سلطان کی صاف شفاف گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ ٹیپو سلطان کی اچھائی بتا کر سلطان کے خلاف نہ جانے کا مشورہ دیتی تھی۔ جب بیوی سلطان کی تعریف کی تو اس پر شوہر جنرل ڈریک نے کہا، سلطان ایک بہادر اور اصول پسند انسان ہے۔ بیوی، ٹیپو سلطان ایک بہت اچھے انسان ہے، حق کو سچائی پسند، نبی تلے گفتگو کر رہے تھے۔ شوہر، ڈارلنگ، ایسے بلند کردار انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، ایسے بہادر اور دلیر کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے۔ بیوی نے کہا، تو کیا ایسے انسانوں سے پیار نہیں کرنا چاہیے، ان کی قدر نہیں کرنا چاہیے؟ شوہر، ہاں، ایسے انسانوں سے پیار کرنا چاہیے،
قدر نہیں مگر ہم اپنی نوکری سے مجبور ہیں۔ بیوی چھوڑ دو ایسی نوکری جو ضمیر کو کچل ڈالے۔ شوہر نے کہا ہاں، ہر بات ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ بیوی سچ ہے کہ ٹیپو سلطان جیسی ہمت نہیں ہو سکتی۔ سلطان اور ملکہ کی تصویریں میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہی ہیں۔ اپنے تو اپنے، غیر اور دشمن بھی سلطان کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آخری جنگ اور شہادت۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آخری جنگ 1799 میں ہوئی اور اسی جنگ میں مرد مجاہد جام نوش فرما کر اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ 4 مئی 1799 سری رنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور یہ روشن چراغ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ کیسے شہید ہوئے؟ فوجیوں نے کیا غداریاں کی؟ وزراء اور وزیر خزانہ اور وہاں کے وزیر اعظم نے کیا غداریاں کی؟ اس کے لیے میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں تمام باتیں لے کر حاضر ہوں گا۔ آخر میں گزارش ہے ایسی معلوماتی ویڈیو کو پانے کے لیے بندے کی چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔